دانشور پروفیسر ڈاکٹر معزز علماء کرام سامعین کرام و طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اس وقت ہمارا قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان حکومت ہند دہلی کی جانب سے گنجریا اتحاد ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام منعقد ہونے والا یک روزہ ریاستی سیمینار میں شرکت کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر کے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے اس علاقے میں جہاں اردو زبان بالکل اجنبیت کا شکار ہوتی جا رہی ہے، ایسے عالم میں بھی الحمدللہ اس زبان کی خدمت کرنے والے عظیم ترین دانشور حضرات موجود ہیں۔ اس سے یہ پورا علاقہ پر امید ہے کہ دشمنان اردو جس قدر بھی اردو کے ساتھ سوگلانہ برتاؤ کریں، انشاءاللہ عز و جل اردو زبان کی مٹھاس کبھی ہماری زبانوں سے غائب نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ آج کے سیمینار میں مجھے حکم ہوا تھا مقالہ کے ساتھ شرکت کرنے کا، تو اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے چند ٹوٹے پھوٹے جملوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا مضمون لے کر کے حاضر آیا۔ اس کا عنوان ہے مولانا حسرت موہانی کی شاعری بحوالہ آزادی ہند۔ میرے سامنے طلباء کرام موجود ہیں۔ چونکہ میں ایک مولانا کا مختصر تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، اس لیے اس میں ہماری زندگی کے لیے بہت کچھ ہرے جواہرات ہمیں مل سکتے ہیں، اور آپ یہ سوچ بھی سکتے ہیں کہ اس ملک کی آزادی میں ہمارے بزرگ علماء نے کیسے کیسے قربانیاں پیش کی۔ حضرت مولانا حسرت موہانی آزادی ہند کے تعلق سے آپ کی انقلابی شاعری کی ایک جھلک میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، مگر اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم سب یہ جانیں کہ مولانا حسرت موہانی تھے کون۔ لہٰذا ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ پہلے حسرت موہانی کے مختصر پہچان لفظوں کے ذریعے آپ کے سامنے آ جائے، اور پھر آگے متعلقہ موضوع پر جو کچھ معروضات ہوں وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں۔ حضرت مولانا حسرت موہانی کا اصل نام تھا سید فضل الحسن۔ آپ کا تخلص حسرت تھا۔ آپ کی ولادت 1295 ہجری 1873 عیسوی مختلف روایت کے ساتھ جائے ولادت قصبہ موہان، ضلع اناؤ، اتر پردیش۔ آج بھی وہ قصبہ مردم خیز کہلاتا ہے اور عالیشان پیمانے پر آباد بھی ہے۔ مولانا حسرت موہانی عموماً اصل نام کی بجائے اپنے تخلص کو وطنی نسبت کے ساتھ ذکر کیا کرتے تھے، اور غالباً اسی وجہ سے لوگوں میں سید فضل الحسن صاحب حسرت موہانی سے زیادہ معلوم۔ چنانچہ وہ خود ہی کہتے ہیں، عشق نے جب سے کہا حسرت، عشق نے جب سے کہا حسرت، مجھے کوئی بھی کہتا نہیں فضل الحسن۔
کوئی بھی کہتا نہیں فضل الحسن. اتفاق سے اس سے پہلے سرسری طور پر پڑھتے تھے. مولانا حسرت موہانی کے نام کے تعلق سے خود مجھے ایک طرح کا شش و پنج تھا، مگر جب ہم نے شروع کیا تو پتا چلا کہ حسرت ہی سے زیادہ مشہور ہے اور اصل نام بہت کم لوگ جانتے ہیں. آپ کے والد ماجد کے اسم گرامی سید اظہر حسین تھا جو خاندان سادات سے تعلق ہے. آپ کا جد اعلیٰ سید محمود رحمت اللہ تعالی علیہ نیشاپور ایران سے ہندوستان تشریف لائے تھے. پھر ان کی اولاد بعد میں یہی آباد رہی. چنانچہ ان کی 10ویں پشت میں حضرت سید شاہ وجیہ الدین محمد قدس سرہ 1108 ہجری میں قصبہ موہان میں پیدا ہوئے اور 1205 ہجری میں اسی جگہ وصال فرمایا، جن کا عرس پاک ہر سال حضرت خود کراتا. اور تفصیل میں یہ ہے کہ حضرت موہانی چونکہ مالی اعتبار سے مضبوط آدمی نہیں تھے، اس کے خاندانی جائیداد بیچ کر کے ہر سال مسکراتے. تاہم حضرت کو ارض نشاپور سے آبائی تعلق کی بنا پر ایک رشک تھا، جس کا اظہار انہوں نے اپنے ایک شعر میں یوں کیا ہے: کیوں نہ ہو اردو میں حسرت ہم نظری کی نظیر، ہے تعلق ہم کو آخر خاک نشاپور سے. نشاپور علماء فضلاء اور فقہاء کا مسکن رہا ہے اور آج بھی آپ مذہبی کتابوں میں نشاپور کو معزز اور شہرت یافتہ علماء کرام کے حوالے سے پڑھ سکتے ہیں. جد اعلیٰ حضرت سید محمود سید السادات حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے. اس طرح سے مولانا حسرت موہانی کا نسبی شجرہ کئی واسطوں سے حضرت سیدنا سید الشہداء حضرت سرکار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا پہنچتا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. ابتدائی تعلیم مولانا حسرت موہانی کی ابتدائی تعلیم دینی مدرسے میں ہوئی ہے، جس سے انہوں نے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ دینیات اور عربی و فارسی کا بھی درس لیا. اس کے بعد فتح پور جا کر وہاں کے جید علماء کرام سے حدیث و فقہ اور دیگر فنی کتابیں پڑھی. اسی درمیان فتح پور گورنمنٹ ہائی اسکول گئے، جہاں سے 1903 میں جہاں سے عصری تعلیم حاصل کی اور یہیں سے ان کا ادبی ذوق پروان چڑھا. پھر 1899 میں مزید اعلیٰ تعلیم کے لیے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ چلے گئے، جہاں 1903 میں بی اے کیا اور جرنلزم یعنی صحافت کی دنیا میں انہوں نے پہلا قدم رکھا. یہاں جاننا یہ ضروری ہے کہ حسرت کی مذہبی زندگی کیا تھی. تو اس تعلق سے بھی آپ سماعت کریں کہ حسرت کی مذہبی زندگی. مولانا حسرت موہانی دوسرے مذاہب و مشرق کے تعلق سے اپنی سیاسی سرگرمیوں کی بنا پر اگرچہ تنگ نظر نہیں تھے، لیکن ان کی شخصیت پر حب اسلام حاوی تھا، جس کا اندازہ ان کے ان شعروں سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہے کسے خدمت اسلام کی حرص، لوگ رکھتے ہیں فقط نام کی حرص، دین کا غم ہو تو کیا چیز ہے غم، حرص دنیا ہو تو کس کام کی حرص. بہرحال وہ اعتقاداً وہ عملاً ایک سچے صوفی، خدا ترس عالم، درویش صفت انسان اور عالی ہمت مسلمان تھے. چنانچہ وہ مسلکاً سنی، مذہباً حنفی اور مشرباً قادری تھے. بچپن ہی میں اولاً حضرت مولانا عبد الرزاق انصاری فریمی محلی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر سلسلہ قادریہ میں ہوئے ہوئے. پھر ان کے وصال کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت مولانا شاہ عبد الوہاب انصاری فریمی محلی علیہ رحمہ سے اسی سلسلہ میں تجدید بیعت کی. شاید یہی وجہ ہے کہ حضرت سرکار شہنشاہ بغداد قدس سرہ سے کمال درجے کا عشق رکھتے تھے، جیسا کہ وہ عرض کرتے ہیں بارگاہ غوثیت پناہ میں: دستگیری کا طالب ہوں شیئا للہ، میر بغداد میں ناچار ہوں شیئا للہ، مجھ سے اب دین کی پستی نہیں دیکھی جاتی، غلبہ کفر سے بیزار ہوں شیئا للہ، پائے رفتن ہے ہدمے میں جائے ماندن، سخت مشکل میں گرفتار ہوں شیئا للہ، کرم خاص کے لائق تو نہیں میں لیکن آپ کا حاشیہ بردار ہوں شیئا للہ. آپ ہی سنیے کہ اب اور کہوں میں کس سے، بستہ دامن سرکار ہوں شیئا للہ. غوث اعظم سے جو مانگو گے ملے گا حسرت، پھر کہو حاضر دربار ہوں شیئا للہ.
حرمن طیبین کی حاضری. حضرت مولانا حسرت موہانی نے 11 مرتبہ حج بیت اللہ کا شرف حاصل ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور 12 مرتبہ بارگاہ رسالت کی حاضری سے فیض یاب ہوئے. اسی طرح بصرہ، بغداد، قازوین، کربلا، نجف اشرف سمیت بہت سے اکابر اولیاء اللہ کے مزارات کی زیارت کی برکاتیں جمع کی اور مدینہ طیبہ کی یاد میں سے وہ یرغب رہتے تھے. جیسا کہ کہتے ہیں پھر آنے لگیں شہر محبت کی ہوائیں، پھر پیش نظر ہو گئیں جنت کی فضائیں. اے قافلہ والو کہیں وہ گنبد خضرا، پھر آئے نظر ہم کو تو تم کو بھی دکھائیں. ہاتھ آئے خاک اگر تیرے نقش قدم کی، سر پر کبھی رکھیں کبھی آنکھوں سے لگائیں. اور جب دیار حبیب نے حاضری کی سعادت میسر آئی تو ان شعروں کی صورت میں حدیث صلی اللہ علیہ وسلم نظر کیا. یا نبی السلام علیک ان الفوز والفلاح لدیک، بسلم آمدم جوابم دے مرہمیں بر دلے کبابم نے، پس بود جاہ و احتشام مراد یک علی کا عزد و صد سلام مراد. ہر انسان کا اپنا ایک ذاتی اخلاق اور ذاتی کردار ہوتا ہے، اور حسرت موہانی بھی اس سلسلے میں کس درجہ بلند رتبہ رکھتے تھے. اس سلسلے میں اگر آپ دیکھیں تو مولانا حسرت موہانی اپنی خاندانی شرافت و نجابت کی طرح حسن کردار اور کشادہ ظرفی کے اعلیٰ معیار پر فائز تھے. مزاج میں استغنا، طبیعت میں صلابت، لہجے میں وقار، گفتار میں سنجیدگی، رفتار میں متانت، باتوں میں چاشنی، نگاہوں میں فکر ذہانت کی چمک، سوچ و فکر میں تعمیری جذبہ، زبان و بیان میں علم و ادب کی گہرائی، ملنے والوں کے لیے خندادت اور گرد و پیش میں منلانے والوں کے تئیں امداد و اعانت کا رجحان رکھتے تھے، لیکن نہ کسی سے مرعوب ہوتے نہ کسی کو کمتر سمجھتے. اور یہی وہ گوناگون اوصاف ہیں جو حسرت کو اپنے معاصرین میں ممتاز کرتے تھے. کہتے ہیں نہ جائے کوئی میری وضع رسوا پر کہ اے حسرت، کمال عاشقی نے مجھ کو یکتائے زماں پایا. حسرت کی وفا. مولانا حسرت موہانی ایک سچے مسلمان کی زندگی گزاری تھی. مولانا حسرت موہانی نے ایک سچے مسلمان کی زندگی گزاری تھی اور موت بھی ایک سچے مومن کی مرنا چاہتے تھے، لہذا خاتمہ بالخیر کی دعا ورد زبان رہتی تھی. اور ایک شعر میں اس کا ذکر انہوں نے اس طرح سے کیا ہے: دل کو ہو تجھ سے واسطہ، لب پر ہو نام مصطفیٰ، وقت جب آئے اے خدا خاتم آئے حواس کا. لیکن حسرت اس وقت تک دنیا سے نہیں گئے جب تک کہ ان کی آزادی کی حسرت پوری نہیں ہوئی. چنانچہ ان کی انتھک جد و جہد رنگلائی اور ہند کی جنگ آزادی کی آخری شام اور آزاد ہندوستان کی پہلی صبح وہ پہلی آزاد دیکھ سن کر کے ہی اس دنیا سے رخصت ہوئے. وہ اس طرح کے 1947 میں ملک نعمت حریت سے شاد ہوا اور حضرت 1950 میں آخری بار حج کے لیے گئے. وہ زیارت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بار سعادت حاصل کی. پھر واپسی کے بعد 12 مئی 1951 میں 3 بجے دن فرنگی محل لکھنؤ میں داعی اجل کو لبیک کہا اور اپنے مرشد حضرت مولانا عبدالوہاب فرنگی محلی علیہ رحمہ کے پہلو میں ہمیشہ کے لیے آسودۂ خاک ہو گئے. جس اشتیاق کا اظہار وہ اپنی حیات میں بین دور کر چکے تھے. دیکھیے اب رنگ کیا لائے وہ حسن دل فریب، آئینہ پیش نظر ہے ہاتھ میں شانہ ہے آج، وصل کی رات ہے خرمی کا رواج ہے، شوق کا آج عرش پر ہے مزاج. مولانا حسرت موہانی اور تحریک آزادی. حسرت جس ماحول میں پلے بڑھے تھے اس میں فرنگی حکومت کا جبر و تشدد اور اہل وطن کی اس سے نفرت و حقارت کا عنصر ہر طرف فضاؤں میں چھایا ہوا تھا. ظاہر ہے حسرت کے پہلو میں بھی ایک ہندوستانی دل تھا. پھر جس ماحول کو پروان چڑھے تھے اس کے ہم اطراف حریت کے نعرے گونج رہے تھے اور حسرت نے خود بھی اپنی آنکھوں سے اس کی ضرورت اہمیت کو محسوس کر لیا تھا. نیز وطن کی آزادی کی خاطر اپنے اسلاف کی فہم جہد اور جانثاری کی تاریخ ان کے پیش نظر تھی، اس لیے وہ تحریک کی آزادی کی سرگرمیوں سے خود کو الگ نہ رکھ سکے. شاید اسی پس منظر میں کہتے نظر آئے کہ قوموں کی ترقی کے ہیں کچھ اور ہی اسباب جو ڈاک پر موقوف ہیں نہ تار پر موقوف. قوت کی جو پوچھو تو یہ ہوتی ہے ہمیشہ اقوام میں افراد کے نصاب میں. حسرت آزادی کو اپنا پیدائشی حق سمجھتے تھے
وہ کسی بھی صورت میں اس بنیاد کی حد کا سودا نہیں کر سکتے تھے، بلکہ ہر حال میں اس کے حصول کے آرزومند اور کوشاں نظر آتے تھے۔ چنانچہ علی گڑھ میں بی اے کی ڈگری حاصل کرتے ہی 1903 میں ایک رسالہ بنام اردو معلیٰ جاری کیا اور صحافت کی دنیا میں قدم رکھا، جس کے ذریعے ان کو علمی، ادبی اور سیاسی و مذہبی حلقے میں نمایاں پہچان ملی۔ 1908 میں انگریزی حکومت کی ظالمانہ پالیسیوں کے خلاف ایک مضمون لکھنے کی وجہ سے گرفتار کر لیے گئے اور 500 روپیہ مالی جرمانہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ 2 سال قید بامشقت کی سزا جھیلی، مگر حسرت اپنی روش سے باز نہیں آئے، بلکہ آگے چل کر ان کے اس جذبہ میں مزید جان پڑ گئی اور اب وہ تحریک آزادی میں ایک قائدانہ کردار ادا کرنے کے لیے بےتاب نظر آ رہے تھے اور اس کے لیے وہ پہلے کانگریس کے سیاسی پلیٹ فارم کو منتخب کیا، پھر اس کے بعد نظریات سے نالا ہو کر مسلم لیگ کے بینر تلے آ گئے، کیونکہ وہ حق کی خاطر لڑنا پسند کرتے تھے۔ جب ہی انہوں نے کہا تھا تحریک حریت کو جو پایا قرین حق ہر عہد میں معاون تحریک رہے ہم۔ حسرت یکے بار دیگرے 3 بار چلی گئی، 1908 میں پہلی بار، دوسری بار 1916 میں، تیسری بار 1922 میں، اور ہر بار وہ 2-2.5 سال کا عرصہ علی گڑھ اور الہ آباد جیل کی کال کوٹری میں انہوں نے گزارا۔ اس درمیان حسرت نے جو اذیتیں برداشت کی اور صدمے سہے، وہ پہاڑ کو بھی لرزا دیتے، مگر انہوں نے کچھ تک نہ کی اور یہی گنگناتے رہے، خوشی سے ختم کر لے سختیاں قید فرنگ اپنی، کہ ہم آزاد ہیں بیگانہ رنج دل آزاری، وہ جنہیں شوق شہادت انہیں کیا خوف بھلا، قید کا مرحبا نرم اگر ہے درپیش۔ حسرت موہانی ایک مولانا و صوفی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم مجاہد آزادی و سیاسی قائد